بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکورڈ کے معزز خواتین و حضرات، پیارے دوستوں، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جہنم کیا چیز ہے اور یہ کہاں پر موجود ہے اور جہنم کتنی بڑی ہے اور جہنم کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا بنایا ہے؟ پیارے دوستو، جہنم کے اندر کون کون سے عذاب موجود ہے اور جہنم کے کتنے دروازے بنائے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے کتنے بڑے اور کس چیز کے ہوں گے اور جہنم میں دیے جانے والا سب سے ہلکا عذاب کس طرح کا ہوگا؟ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کے ان 7 دروازوں کے سامنے 70,000 آگ کے پہاڑ ہوں گے اور ہر پہاڑ کے اندر 70,000 آگ کی گھاٹیاں ہوں گی اور ہر گھاٹی کے اندر 70,000 شاخیں ہوں گی اور ہر شاخ میں 70,000 وادیاں ہوں گی اور ہر وادی میں آگ کے 70,000 محلات ہوں گے اور ہر محل کے اندر 70,000 آگ کے مکان ہوں گے اور ہر مکان کے اندر زہر کی 70,000 سوریاں ہوں گی۔ پیارے دوستو، جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت آئے گی، اس دن جہنم سے ڈھکن ہٹا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جیسے ہی جہنم سے ڈھکن ہٹا دیا جائے گا تو جہنم سے ایک پردہ ظاہر ہوگا جو لوگوں کی دائیں جانب اڑے گا، ایک دوسرا پردہ ظاہر ہوگا جو لوگوں کی بائیں جانب اڑے گا اور ایک پردہ لوگوں کے سامنے سے آئے گا اور اسی دن آگ کا ایک شامیانہ پردہ لوگوں کی اوپر جانب ہوگا اور ان لوگوں کے نیچے ایک پردہ ہوگا۔ اس دن تمام جنوں انس آگ کے اس خوفناک شامیانے کو دیکھیں گے تو تمام کے تمام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ اس دن تمام لوگ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر یہ پکاریں گے کہ ہے ہمارے پروردگار ہمیں بچا لینا، کہ ہے ہمارے مالک ہمیں بچا لینا۔ پیارے دوستو، ہر انسان کے دل و دماغ میں یہ خیال تو آتا ہوگا کہ جہنم کیا ہے۔ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے جہنم وہ مقام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کافروں، مشرکوں، منافقین اور گناہگاروں کے لیے تیار کیا ہے، جس کے اندر ان لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے پہلے دروازے کا نام جہنم ہے۔ دوستو، جہنم کے پہلے دروازے کا نام جہنم اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس دروازے کے اندر جو عذاب دیے جائیں گے وہ عذاب مردوں اور عورتوں کے چہروں کے اندر شکنیں ڈال دیں گے اور اس مقام کی آگ ان لوگوں کے چہروں کو جلا کر راکھ کر دے گی اور ان کے گوشت کو کھا جائے گی اور اس دروازے کا عذاب اور دروازوں کی نسبت سے ہلکا ہوگا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے دروازے کی۔ دوسرے دروازے کا نام لظہ ہے، یعنی وہ شعلے والی آگ جو منہ اور سر کی چمڑی کو کھینچ ڈالے گی۔ دوستو، جہنم کی دوسرے دروازے کی آگ ہر اس شخص کو آواز دے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے پیچھے ہٹا رہا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے منہ موڑتا رہا۔ اور دوستو، اب تیسرے دروازے کی بات کرتے ہیں۔ جہنم کے تیسرے دروازے کا نام سقر ہے۔ اس دروازے کو سقر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ دوستو یہ جہنم کا وہ مقام ہے جہاں پر ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کو ادھیڑ دیا جائے گا اور اس گوشت کو آگ کے اندر جلسا دیا جائے گا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے دروازے کی۔ جہنم کے چوتھے دروازے کا نام حطامہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ پیارے دوستو، جیسے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ توڑ پھوڑ دینے والی کیا ہوگی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھلائی ہوئی آگ ہوگی جو ہڈیوں کو توڑ دے گی اور دلوں کو جلا ڈالے گی۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور وہ دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ پیارے دوستو، جہنم کا یہ مقام اتنا عبرتناک مقام ہوگا جس کی آگ جہنمیوں کو پاؤں سے پکڑے گی اور دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔
پیارے دوستو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو قلعوں کی مثل ہے، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہو۔ آگ کی یہ چنگاریاں اوپر اٹھیں گی اور پھر نیچے آئیں گی اور جہنمیوں کے چہرے، بدن اور ہاتھوں کو جلا ڈالے گی۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر اس خوفناک عذاب کی وجہ سے خون کے آنسو روئیں گے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے خون کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جہنمی شخص اتنا روئیں گے کہ ان کے پیپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے پیپ کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب اتنا خوفناک ہوگا کہ اس عذاب کی وجہ سے جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کی آنکھوں میں نکلنے والے آنسو میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ چلنے لگ جائیں گی۔ پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں جہنم کے 5 دروازے جہیم کی۔ اس دروازے کو جہیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس دروازے میں جہنم کے بڑے بڑے انگارے ہوں گے۔ پیارے دوستو جہنم کے 6 دروازے کا نام سعیر ہے۔ اس دروازے کو سعیر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس مقام کی آگ جہنمیوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا یہ جہنم کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو جہنم کے اس دروازے کے اندر 300 محلات ہیں اور ہر محل کے اندر 300 خوفناک مکان ہے اور ہر مکان کے اندر 300 الگ الگ قسموں کے عذاب ہیں۔ دوستو جہنم کے اس دروازے کے اندر سانپ، بچھو، بیڑیاں اور زنجیریں اور توق کا عذاب دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو جہنم کے اس دروازے کے اندر غم کا ایک کنواں ہوگا۔ پوری جہنم میں سے اس سے زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک جگہ کوئی نہیں۔ اس دروازے میں غم کے کنویں کو جیسے ہی کھولا جائے گا تو تمام اہل دوزخ کے لوگ انتہائی غمناک ہو جایا کریں گے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں جہنم کے 7ویں دروازے حاویہ کی۔ یہ جہنم کا وہ دردناک مقام ہے کہ جو بھی جہنمی اس میں گرے گا وہ کبھی اس سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اور پیارے دوستو جیسا کہ اس مقام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی وہ ہلکی ہونے لگے گی ہم اس کو اور بڑھا دیں گے۔ پیارے دوستو جب اس غبار دینے والی کنویں کو کھولا جائے گا تو اس کنویں سے ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی جس کی وجہ سے جہنم کے پہلے والی آگ بھی پناہ مانگے گی۔ اور اس دروازے میں وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے۔ پیارے دوستو سعود ایک آگ کا پہاڑ ہے۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو منہ کے بل اور اس انداز میں رکھے گا کہ ان کے ہاتھ ان کے گردنوں سے بندھے ہوں گے اور ان کی گردنیں ان کی قدموں کے ساتھ ملائی ہوگی، اور اس مقام پر زبانیاں فرشتے ان لوگوں کے سروں پر کھڑے ہوں گے اور ان فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ پیارے دوستو جب ان میں سے ایک فرشتہ ضرب مارے گا تو ان کی آواز جن و انس سارے سنیں گے۔ پیارے دوستو جہنم کے دروازے لوہے کے ہوں گے اور فرش کانٹے کے ہوں گے اور اس مکان کی زمین پیتل اور شیشے کی ہوں گے۔ جہنم میں اس خوفناک جہنمیوں کا آگ ہی ان کے نیچے ہوگی اور آگ ہی ان کے اوپر ہوگی۔ پیارے دوستو جہنم کی اس آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو آگ سرخ ہو گئی، مزید اس آگ کو 1000 سال اور جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور پھر اس آگ کو مزید 1 سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ تو اس مقام کی آگ سیاہ اور تاریخ آگ ہے جس آگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی شامل ہے۔ پیارے دوستو روایت میں آتا ہے جہنم میں جس جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ ان جہنم کے جوتوں کی گرمی کی وجہ سے اس جہنمی کا دماغ اس طرح گولے گا جس طرح گرم پانی کی پنڈیاں گولتی ہیں۔ پیارے دوستو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم کس قدر خوفناک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کے لیے کس قدر جہنم میں عذابات تیار کر کے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں۔